خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ تمام حضرات کے روبرو سورۃ المؤمنون کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ کے اندر اللہ مالک الملک نے مومنین کے کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں والذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، مومنین وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ کے خوف سے لرزہ و ترسا رہتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات پر پورا ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ بھی اللہ کے راہ میں دیتے ہیں تو ان کا دل دیتے ہوئے کانپ رہا ہوتا ہے، اس تصور کے ساتھ کہ انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ جانا ہے۔ برادران اسلام و معزز سامعین، ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی ایک بڑی اہم صفت کا تذکرہ کیا۔ وہ صفت ہے صفت خوف، صفت خشیت، کہ مومنین کی زندگی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کے خوف اور ڈر کے سائے میں گزرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے آخری آیت جو میں نے تلاوت کی ان 4 آیات کے اندر والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، اس آیت کریمہ کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، جیسا کہ امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر اور امام ترمذی نے سنن کے اندر، امام ابن ماجہ نے اپنے سنن کے اندر، ابن جریر طبری نے، دوسرے ائمہ حدیث نے اس کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ آیت پڑھی تو بڑی تعجب ہوئی انہیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس آیت کریمہ سے مراد کون لوگ ہیں؟ کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جب وہ کوئی چیز دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں، وہ کچھ بھی جو دیتے ہیں تو وہ دیتے ہوئے ان کا دل کانپ رہا ہوتا ہے، ڈر سے لرز رہا ہوتا ہے، اس تصور کے ساتھ کہ انہیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں اہم الذین یسرقون ویزنون ویشربون الخمر، کہ وہ لوگ ہیں جو دیتے ہیں مگر ہیں چور، مگر ہیں زانی، مگر ہیں شرابی، دے تو رہے ہیں مگر ہیں چور، مگر زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد یہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں بل هم الذین یصلون ویصومون ویتصدقون ویخافون الا یقبل منہم ذلک، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، تمام اعمال صالحہ کو انجام دیتے ہیں، مگر وہ اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، اللہ رب العزت قبولیت کا شرف بخشے گا کہ نہیں بخشے گا، کہ عدم قبولیت کا مہر میرے عمل پر لگا دے گا، میرے اعمال میزان عدل پر ہمارے گناہوں کے مقابلے میں وزنی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ہمارے اعمال اس قابل ہے کہ ہمیں جنت دلا سکے، جہنم سے بچا سکے۔ نیک اعمال کرنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود، صدقہ اور خیرات، روزہ رکھنے اور تمام اعمال صالحہ کرنے کے باوجود بھی وہ اس طرح اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمل کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے تاریخ کے اندر لکھا ہے، اہل سیر نے لکھا ہے کہ ہمارے اسلاف 6 مہینے تک، مہینوں تک اعمال صالحہ انجام دینے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد اللہ کے سامنے رو رو کر گر گرا کر ان عمل کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا آخری وقت تھا، دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے جانے والے، اور جلیل القدر صحابی، خلیفہ دوم، جنت کی بشارت دنیا میں اللہ کے نبی نے دے دی، پھر بھی مرنے کے وقت ڈر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے برابر سرابر پہ بچا لینا تو سمجھوں گا کہ عمر کامیاب ہو گیا۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل ایمان اطاعت کی زندگی گزارتے ہیں، نیکیوں والا عمل کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور ایک طرف ہے کہ معصیت میں ڈوبا ہوا انسان، منافقت میں ڈوبا ہوا انسان، اللہ کی نافرمانی میں ڈوبا ہوا انسان ہر وقت اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، پھر بھی بڑا مطمئن نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف ہمارے اسلاف کا یہ عمل کہ وہ اعمال صالحہ کرنے کے بعد، دینی اتنی خدمات دینے کے بعد بھی ڈرتے تھے کہ اللہ قبول کرے گا کہ نہیں، اور ان کی یہ خوف کا ان کے عالم ہے، معیار ہے، اور ہماری غفلت کا عالم، ہماری غفلت کا معیار یہ ہے کہ ہمارے سر پر گناہوں کی گٹھری لگی ہوئی ہے، ہمارے شب و روز گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ہمارے لیل و نہار گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ہماری صبح و شام گناہوں میں ہے، ہر وقت ہم گناہ کر رہے ہیں، چلتے پھرتے سوتے جاگتے، جلوت میں خلوت میں ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن اتنی گناہ کرنے کے باوجود ہم بڑے مطمئن نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں موت کی سختیوں سے گزرنا ہی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں قبر کی اندھیری کوٹھری میں جانا ہی نہیں ہے، منو مٹی کے نیچے دفن ہونا ہی نہیں ہے، اللہ کے فرشتے منکر نکیر کے سوال کے جوابات ہمیں دینے ہی نہیں ہے، عذاب قبر سے گزرنا ہی نہیں ہے، اللہ کی جو پل صراط اللہ نے جہنم کے اوپر بنایا اس سے پار کرنا ہی نہیں ہے، میزان عدل پر جانا ہی نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہی نہیں، ایسے مطمئن ہم نظر آتے۔ ہماری زندگی اس اطمینان سے گزر رہی، خوف تو ذرہ برابر بھی اللہ کا زندگی میں ہمارے نظر نہیں آتا، جبکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں جا بجا ارشاد فرماتا ہے، جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے، متعدد مقامات پر ارشاد فرماتا ہے کہ اہل ایمان کی زندگی اللہ کے خوف کے سائے میں گزرتی، وہ کھاتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے، وہ چلتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے، سوتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے، ان کا ہر عمل اللہ سے ڈرتے ہوئے ہوتا۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اللہ کہتا ہے مومنین اللہ کے عذاب سے ہر وقت لرز رہے ہوتے، کانپ رہے ہوتے ہیں، لرزہ و ترسا رہتے۔ حاضرین کرام، انسانی زندگی کے اندر دو عبادات بڑی اہمیت کی حامل ہیں، دو عبادت بڑی اہمیت رکھتی ہے، ایک ہے خوف، اللہ کا خوف، اور دوسری ہے اللہ کی محبت۔ اللہ رب العزت کی رحمت ہم سے اللہ کے محبت کی عبادت کرواتی ہے، اور اللہ کا جاہ و جلال، اس کا خوف، اس کا عذاب ہم سے اس کے خوف کی عبادت کرواتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نبی سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ میرے بندوں سے کو بتا دیجئے، نبی عبادی، میرے بندوں کو خبردار کر دیجئے، بتا دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں، میں بڑا مہربان ہوں، لیکن میرے بندوں کو یہ بھی بتا دیجئے کہ اگر وہ نافرمانی کی راہ پر چلیں گے، اگر وہ گناہ کے راستے پر چلیں گے، اگر وہ منافقت کے راستے پر چلیں گے، اگر وہ شرک کے راستے پر چلیں گے، اگر وہ بدعات کے راستے پر چلیں گے، اگر اللہ کا خوف ان کے دل پہ نہیں ہوگا تو ان عذابی هو العذاب العلیم، یہ بتا دیجئے کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، میرا عذاب بھی بڑا خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو قرآن کریم کے اندر بالکل واضح انداز میں ہمیں تنبیہ کر دی، ہمیں بتا دیا کہ اگر اللہ کا خوف لے کر انسان جیتا ہے تو یہ وہ طاقت ہے، یہ وہ آر ہے، یہ وہ دیوار ہے، اللہ کا خوف، اس کی خشیت، جس کا توڑ شیطان کے پاس بھی نہیں۔
جو شیطان بھی نہیں گرا سکتا ہے. یہ اتنی مضبوط دیوار ہے اللہ کا خوف. اگر یہ نہیں ہوگا انسان ہر گناہ کرے گا. اگر یہ ہوگا شیطان اس کو ہلا نہیں سکتا. اسی لیے اس میں انسان کا خود اپنا فائدہ ہے, نقصان نہیں. آپ کا فائدہ, انسان اللہ کے نزدیک مقرب, معزز اور محترم بن جاتا ہے جتنا اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے. جتنا وہ اپنی زندگی اللہ کے خوف کے سائے میں گزارتا ہے اتنا اللہ رب العزت کا وہ مقرب بندہ بنتا ہے, اتنا معزز اور محترم بندہ اللہ کا بن جاتا ہے. اللہ کے نزدیک عزت کا معیار, احترام کا معیار پیسہ اور دولت اور شہرت اور منصب نہیں ہے, طاقت اور قوت نہیں ہے, بلکہ اللہ کے نزدیک جو عزت اور احترام کا معیار ہے اللہ کا خوف ہے, انسان کا تقوی ہے, اس کی پرہیزگاری ہے. جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ کے نزدیک معزز ہے, مکرم, چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو, فٹ پاتھ پر سونے والا ہی کیوں نہ ہو, وہ اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ معزز ہوگا جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. اسی ڈر کو انسان آج نکال کر پھینک چکا ہے. نتیجتاً یہ ہے کہ اس ڈر کے نکلنے کی وجہ سے دنیا کا سارا ڈر ہمارے دلوں میں گھس گیا. جب اللہ کا ڈر انسان کے دلوں سے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت کے علاوہ جتنا غیر اللہ کا ڈر ہوتا ہے انسان کے دلوں میں جا کر بیٹھ جاتا. نتیجہ یہی ہے کہ آج ہم اپنے سائے سے بھی ڈر جاتے. نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف نکل گیا ہمارے دل سے, دوسرا خوف گھس گیا. سب کا خوف ہے, اللہ کا خوف نہیں. اور حق ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خوف صرف اللہ کا ہوتا. دنیا کا سارا خوف اللہ آپ کے دل سے نکال کر اتنی دور پھینک دے گا کہ آپ کے قریب بھی وہ خوف نہیں بٹھے. سوچنے کی بات. اسی لیے اہل ایمان کہا کرتے تھے, ہمارے اہل علم کہا کرتے تھے کہ ما کان باللہ اخوف, جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس کے دل میں اللہ کی جتنی زیادہ معرفت ہوگی, من کان باللہ عارف کان بہ اخوف, جس کو اللہ کی جتنی زیادہ معرفت ہوگی وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والا ہو, اتنا زیادہ ڈرنے والا ہو. اور جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت کس کو ہے؟ فرشتوں کو ہے, سب سے زیادہ. اسی لیے مخلوقات کے اندر فرشتے سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں. وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ, اللہ کہتا کہ فرشتے اللہ کے خوف سے لرزا و ترسا رہتے. اور کمال کی بات تو یہ ہے, نقطے کی بات یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے قانون جزا و سزا اور یہ عذاب جہنم اور جہنم کا آگ یہ فرشتوں کے لیے بنایا ہی نہیں. قانون جزا و سزا فرشتوں کے لیے نہیں ہے, یہ جہنم کا عذاب فرشتوں کے لیے نہیں ہے, یہ انس و جن کے لیے بنایا گیا ہے. یہ ہمارے لیے, جنات کے لیے, انسان کے لیے ہے. تو جو فرشتے جن کے لیے یہ بنایا ہی نہیں گیا ہے, ان کو جانا ہی نہیں ہے, وہ اتنا اللہ رب العزت سے ڈر رہے ہیں, کانپ رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. تو جن کے لیے یہ جزا و سزا کا قانون اللہ نے بنایا ہے ہمارے لیے, تو ہمیں کتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے, کتنا ہمیں اپنی زندگی اللہ کے خوف کے سائے میں گزارنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, امام احمد نے مسند احمد کے اندر نقل کیا, علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں نقل کیا, حسن درجے کی حدیث ہے. حسن کا حکم لگاتے ہوئے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا, یا جبریل مالی ما ارا میکائیل زاہقاً قطو, کہ اے جبریل جب میں آیا تو مجھ سے تمام فرشتے ملے, سب ہنستے ہوئے ملے, سب خوشگوار ماحول میں ملے, سب مسکرا کر ملے, لیکن میں جب سے آیا میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ میکائیل ہے جس کو میں نے کبھی ہنستے ہوئے دیکھا ہی نہیں, کبھی ہنستے ہوئے دیکھا ہی نہیں. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار, جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے میکائیل ہنسا نہیں ہے.
جب سے جہنم کو اللہ نے پیدا کیا تب سے اس کے خوف سے میکائیل ہنسا نہیں ہے۔ سوچئے کہ فرشتے کے خوف کا یہ عالم ہے، جبکہ ان کو جہنم میں جانا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت سورہ سبا کی ایک آیت حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر، اس آیت کے تشریح میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام اور جتنے فرشتے جب اللہ رب العزت ان سے کلام کرنا چاہتا ہے، جب ان سے بات کرتا ہے، کوئی حکم دیتا ہے، تو فرشتے کانپتے ہوئے لرزتے ہوئے غشی کھا کر گر جاتے ہیں۔ اور سب سے پہلے جبریل علیہ السلام اٹھتے ہیں، انہیں ہوش آتی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے فرشتوں کو ہوش، وہ اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، ہمارے رب نے کیا کہا، کیا حکم دیا؟ کہتے قال الحق، اللہ نے حق کہا۔ تو یہ فرشتوں کے خوف کا عالم ہے، جبکہ انہیں جہنم میں جانا ہی نہیں، انہیں جہنم میں جانا ہی نہیں، قانون جزا سزا ان کے لیے ہے ہی نہیں، تو وہ اتنا اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے اللہ نے جہنم بنائی، ہمارے لیے سب بنایا گیا ہے، تو ہمیں اس سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ یہ کافی ہے سوچنے کے لیے کہ ہمیں ہمارے دل میں کتنا خوف اس کا ہونا چاہیے، کتنا خوف۔ تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ امام حسن بصری اس گلی سے گزر رہے تھے، چند نوجوان کو ہنستے ہوئے پایا، ٹھٹھیاتے ہوئے قہقہا لگاتے ہوئے پایا، کہا دیکھا کہ اس طرح سے ہنس رہا ہے، پوچھا تجھے جنت مل گئی؟ تو پل صراط پار کر چکا، تجھے جہنم سے نجات مل گئی؟ کہا نہیں، جنت نہیں ملی، پل صراط پار نہیں کیا، جہنم سے نجات نہیں ملی۔ تو کہا جب تجھے یہ سب نہیں ملی تو پھر تو ہنس کیوں رہا ہے؟ مورخین نے لکھا ہے کہ حسن بصری کی اس نصیحت کے بعد اس نوجوان کو گاؤں میں کبھی کسی نے پھر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان کی نصیحت کا اس قدر اس کے دلوں پر اثر ہوا۔ حقیقت کی بات یہ ہے کہ جس آدمی کو یہ خوف لاحق ہو کہ ہمیں ایک دن مر جانا ہے، فرشتوں سے ملنا ہے، قبر میں جانا ہے، اور نہ جانے عمل اچھے نہ رہے تو عذاب قبر سے دو چار، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دہی کا احساس، اللہ ہر کچھ پوچھے گا، پھر پل صراط۔ جس کے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہو، جس کے سامنے یہ تمام چیزیں ہو، اس کو نیند آئے گی؟ ایک نوالا حلق سے نیچے گزرے گا؟ سوچنے کی بات۔ لیکن آج ہماری زندگی جس پر امن ماحول میں گزرتی، ہم جس مطمئن انداز میں زندگی گزار رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا ذرہ برابر خوف ہمارے دل میں ہے۔ سارے گناہوں کے کام ہم انجام بے خوفی کے ساتھ دے رہے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، دوسروں کی زمینیں بھی ہڑپ رہے ہیں، دوسروں کا مال بھی لوٹ رہے ہیں، یتیموں کا مال بھی کھا رہے ہیں، بہنوں کا حصہ بھی جائیداد میں مار رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ اپنے اخلاق کو بگاڑ کے رکھے ہوئے ہیں، سارے اعمال ہم کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ کا خوف نہیں ہے دل میں۔ جس کے دل میں یہ خوف ہو کبھی ایسے گناہ انجام دے گا، آگے قدم نہیں بڑھائے گا۔ یاد رکھیے اللہ کا خوف بڑی عظیم شے ہے مسلمان، بڑی عظیم شے ہے، بڑی عظیم، اس کی بڑی فضیلت ہے احادیث کے اندر۔ اگر ایک مومن اپنا قدم بڑھاتا ہے تو یہ سوچ کر بڑھاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوگا کہ خوش ہوگا، اس کیفیت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ ہم جو عمل کرنے جا رہے ہیں اللہ اس سے ناراض ہوگا کہ خوش ہوگا، یہ دیکھنا ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس کو یہ ڈر ستائے کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا، اللہ کہتا ہے اس کے لیے دو جنتیں۔ امام مجاہد رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کے دلوں میں گناہوں کا ولولہ جاگا، گناہوں کا احساس جاگا، اور اس کے قدم گناہوں کی طرف بڑھ بھی گئے، گناہ کرنے کے لیے اس نے اپنے قدم بڑھا بھی دیے، لیکن جیسے ہی آگے قدم بڑھایا اللہ کا خوف اچانک اس کے دل میں آ گیا کہ اگر میں نے آج یہ گناہ کر لیا، آج میں نے کوئی بھی گناہ ہو، چاہے وہ چوری ہو، ڈکیتی ہو، زنا ہو، شراب ہو، کوئی بھی گناہ ہو، قدم بڑھایا پھر رک گیا کہ اللہ کا خوف اچانک دل میں آ گیا کہ آج میں تو یہ گناہ لذت کے لیے کر لوں گا، لیکن کرنے کے بعد جو گناہ کا عذاب مجھے ملے گا اس کو میں کیسے برداشت کروں گا، کیسے برداشت کروں گا۔ اور اللہ رب العزت کہتا فما اصبرہم علی النار، اللہ کے عذاب کو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔
نہیں برداشت کر سکتا۔ یہ سوچ کر اس احساس نے، اس خوف نے اس کو اپنا قدم پیچھے کھینچنے پر مجبور کر دیا، اور اس شخص نے اپنا قدم اس گناہ کو کیے بغیر صرف اور صرف اللہ کے خوف سے، اللہ کی رضا کے لیے کھینچ لیا پیچھے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں ایسے شخص کو اللہ دو جنتیں دے گا، دو جنتیں دے گا۔ اللہ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ احساس کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے اور اپنے نفس کو بچا لیا، روک لیا گناہوں سے، تو اللہ کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، لیکن جو سرکشی اور غرور کے راستے پر چلے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اپنی ترجیحات میں دنیا کو شامل کرے گا، آخرت کو بھول جائے گا، تو یاد رکھیے اس آخرت پر دنیا کو ترجیح دے گا تو وہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اللہ کا خوف اپنے دل میں مسلمانوں پیدا کیجئے، یہ خوف کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عینان لا تمسہما النار عین بکت من خشیت اللہ، کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ جلانا تو دور کی بات ہے، چھو بھی نہیں سکتی ہے جہنم کی آگ۔ کہا وہ آنکھیں جو اللہ کے خوف سے بہہ پڑتی ہیں۔ یہ رونا بڑی عظیم ہے۔ اللہ رب العزت کو دو چیزیں بڑی پسند ہیں، اپنی تعریف اور رونا۔ جو رونا، جو آنکھوں سے آنسو گرتا ہے، یہ عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس حدیث میں وہ سب شامل ہے جو واعظ و نصیحت سنتے ہوئے اللہ اور اس کے کلام کو سنتے ہوئے رو رہے ہیں۔ کوئی تلاوت کو پڑھتے اور سنتے ہوئے رو رہا ہے، کوئی واعظ و نصیحت کی محفل میں بیٹھا رو رہا ہے، کوئی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہے، کوئی ذکر کی مجلس میں بیٹھ کر رو رہا ہے۔ اس رونے کے پیچھے صرف اللہ کا خوف پوشیدہ ہوتا ہے۔ اگر یہ پوشیدہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول کے رکھتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے ہوئے، اس کو جہنم کی آگ جلانو تو دور کی بات چھو بھی نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع، کہ اللہ رب العزت اس شخص کو جہنم میں ڈالے گا ہی نہیں، ہرگز نہیں ڈالے گا، جو اللہ کے خوف سے روتا ہے، جس کی آنکھیں اللہ کے خوف سے بہہ پڑی، یہاں تک کہ جانور کا دودھ اس کے تھن میں واپس چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کر کے بیان فرمائی کہ جس طریقے سے ایک جانور کے تھن سے نکالے گئے دودھ کو دوبارہ اس کے تھن میں واپس نہیں ڈالا جا سکتا ہے، یہ ناممکن ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ کے خوف سے رویا، اس کا بھی جہنم میں جانا ناممکن ہے، محال، نہیں جا سکتا۔ اور اس فضیلت کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص پا سکتا ہے جو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کر کے اپنے گناہوں، اپنی کتاب زندگی کے اوراق کو پلٹ کر رونا شروع کر دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں کا ہر شخص اس کو پا سکتا ہے۔ آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ 7 ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، 7 قسم کے لوگ، ان میں 2 شخص ایسا ہوگا۔ ایک شخص تو وہ ہے جو تنہائی میں ہوا، اپنی کتاب زندگی کے اوراق پلٹے، اللہ کو یاد کر کے رونے لگا، ففاضت عیناہ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ رب العزت ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ دوسرا وہ شخص جس کو ایک خوبصورت نوجوان، مال و دولت والی، منصب والی عورت نے گناہ کی دعوت دی، گناہ کی طرف بلایا، لیکن اس نے اس کی دعوت کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ مسلمانوں، یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اگر ایک عورت کے پاس کچھ بھی نہ ہو، صرف خوبصورتی ہو، تو وہ اتنا بڑا فتنہ بن جاتی ہے کہ بڑے بڑے اہل اقتدار بھی اپنا اقتدار چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تاریخ نے ایسے ایسے واقعات اپنے صفحات پر رقم کیے ہیں کہ بڑے بڑے سلاطین نے ان کی تخت صرف عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کو حاصل کرنے کے لالچ میں چھٹ گئی۔
آج معاشرے کے اندر، آج گلی سماج کے اندر ہر طرف اگر دیکھا جائے تو ننگے پن کا ماحول ہے، عریانیت کا ماحول ہے، بے پردگی کا ماحول ہے، اور یہ وہ ماحول ہے، یہ وہ شیطانی راستہ ہے جو انسان کے نوجوان کی جوانی کو داغدار کرنے کے لیے بلا رہا ہے، اس کے اعمال کو مجروح کرنے کے لیے، اس کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے بلا رہا ہے۔ لیکن اس فتنے کے اس دور میں، اس خطرناک فتنے میں، جہاں یہ فتنہ پنپ رہا ہے، بڑھپ رہا ہے ہر جگہ، ہر معاشرے کے اندر، جہاں صرف خوبصورتی تباہ و برباد لوگوں کو کر رہی ہے، یہ حدیث بتاتی ہے کہ یہاں صرف خوبصورتی نہیں ہے، یہاں عورت خوبصورت بھی ہے، اور خوبصورتی کے ساتھ اس کے پاس دولت بھی ہے، منصب بھی ہے، وہ خوبصورتی اور دولت دونوں دینے کو تیار، لیکن انسان یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور یہ ٹھکرا دے، یہ اتنا بڑا جگڑے کی بات ہے، اور اتنے بڑے اللہ رب العزت کے خوف کا وہ عالم ہے، یہ وہ طاقت ہے، یہ وہ پاور ہے، اور یہ وہ چٹان ہے جسے شیطان بھی نہیں ہلا سکتا۔ یہ اللہ کا خوف اگر یہ ہے دل کے اندر، پھر دنیا کا کوئی فتنہ، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی بھی فتنہ، کوئی بھی خوبصورتی یا کوئی بھی گناہ انسان کو اس کی طرف مائل نہیں کر سکتا۔ انسان یہ کہتے ہیں میں ڈرتا ہوں اللہ سے، اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے، اللہ مجھ سے پوچھے گا، مجھے جواب دینا ہے، اور دینا تو ہے ہی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے ذرے کا حساب، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو، دینا تو ہے ہی۔ جب دینا ہے تو پھنس جائیں گے تو پھر جہنم کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو ذرا سوچنے کی بات ہے، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بٹھائے، انسان اپنے دلوں میں اسے بٹھا کے رکھے۔ ایک مومن کی صفت یہ ہے کہ مومن اپنی زندگی جب گزارتا ہے تو اس کا ہر ایک قدم اللہ رب العزت کے خوف کے سائے میں گزرتا ہے۔ ختم ہو جائے دنیا سے گناہوں کا تصوری اقبال، اگر ہو جائے یقین کہ خدا دیکھ رہا ہے، یہ علامہ اقبال نے یہ شعر کا، اگر ہو جائے یقین کہ خدا دیکھ رہا ہے، یہ چیزیں جب انسان کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے تو گناہ تو چھوڑیے، گناہ کا تصور بھی انسان چھوڑ دے گا۔ یہی چیز انسان بھول جاتا، ہم اور آپ یہی چیز بھول جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ہمیں اپنے کیے کا حساب دینا ہے، یہ انسان بھول جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان کے چنگل میں اور شیطان کے حملے سے وہ پھر بچ نہیں پاتا ہے۔ تو اللہ کا خوف لے کر اپنی زندگی کے لیل و نہار گزاریے، پھر شیطان اپنی چالیں کتنی چل لے، اس کی چالیں کامیاب نہیں ہو سکتی ہیں، اور پھر آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے اور اس کی رضا کے حقدار بن سکیں گے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد